یوم پاکستان پر قوم یک آواز، وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے، صدر آصف علی زرداری نے نوٹیرو ہاؤس میں پرچم کشائی کی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی ہمراہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی، کراچی میں وزیر قائد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بھی پرچم کشائی کی تقاریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر پابندی عائد کر دی، پابندی کا اطلاق فی الفور ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھا دی تھی، جس کے بعد HOBC کی نئی قیمت 535 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں ویسے ہی 50% کمی کر دی گئی ہے، 8% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ جو شخص مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے، اس کی ڈیوٹی دے سکتا ہے، وہ مہنگا آئل بھی افورڈ کر سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، تبریز میں گھروں اور پارکس پر حملوں میں 6 افراد شہید۔ ایران کے مشرقی صوبے کے حکام کا کہنا ہے کہ مرزداران میں رہائشی یونٹ پر حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے، 6 زخمی۔ ایران کا کلسٹر وار ہیڈ لے جانے والے میزائلوں سے اسرائیل پر نیا حملہ، میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی جانب فائر کیے گئے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد کے کپتان مارنوس لیبشین، سری لنکا کے کشیل پریرا اور آسٹریلیا کے رائلی میریڈتھ پاکستان پہنچ گئے۔ آسٹریلیا کے گلین میکسویل آخری 5 میچوں کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی اسکواڈ میں شامل مارک چپمن اور ڈیون کانوے بھی پاکستان پہنچ گئے۔ آنکھ کے علاج کے لیے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے تیسری بار پیمز اسپتال منتقلی۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال میں NT-VEGF انجیکشن کی تیسری ڈوز لگائی گئی۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور میڈیکل پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ انجیکشن لگنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو اسپتال سے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ ہر دور کے گورنر آئینی گورنر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سمجھنا چاہیے کہ وہ آئینی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ سندھ حکومت عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج کے دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ بین الاقوامی برادری میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا میں باوقار مقام دلانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 23 مارچ کی قرارداد کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر ایک خود مختار اور ایٹمی پاکستان موجود ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بانیان پاکستان اور تحریک پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت، کہا وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کے اتحاد، ایمان اور تنظیم جیسے سنہری اصول ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا ترر نے کہا کہ بانیان پاکستان نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ مملکت کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ آج کے دن شہداء اور ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دفاع کے لیے زندگیاں وقف کر دیں۔ میٹھی عید کا آج تیسرا روز، لاہوریوں کا مزیدار ناشتے سے دن کا آغاز۔ بچوں نے پھر تفریح اور سیر سپاٹے کے پروگرام بنا لیے۔ آج بھی گھروں میں مزیدار پکوانوں کی تیاری، میل ملاقاتیں، دعوتیں آج بھی ہوں گی۔
کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے آج ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کر دی گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوئی۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس بھی جیکب آباد سے منسوخ۔ بلوچستان کے چند شہروں میں موبائل نیٹ ورک سروس معطل۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق موبائل نیٹ ورک سروس سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عارضی طور پر معطل کی گئی ہے۔ اسپارکو کا اسپیس فار کلائمیٹ اقدام ISPR کے مطابق خلائی ٹیکنالوجی سے موسمیاتی مزاحمت مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ اس اقدام کا مرکز GeoAI پر مبنی کلائمیٹ آبزرویٹری اور جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کرنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم سیٹلائٹ ڈیٹا، جغرافیائی تجزیات اور ماڈلنگ کو یکجا کر کے قابل عمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویو، سمندری سطح میں اضافے اور گلیشیئر پھٹنے جیسے خطرات کو مانیٹر کرتا ہے اور ان کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کی بیٹی ماروی ملک کی نماز جنازہ آج دوپہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کا ماروی ملک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانس کے صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق فرانسیسی صدر نے سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ خود مختاری اور سلامتی کے لیے سعودی عرب کے اقدامات کی حمایت کا اعادہ۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا ایران کے خلاف امریکی آپریشن فوری روکنے کا مطالبہ، کہا اب بہت ہو چکا، اس جنگ کو ختم کیا جائے، اس جنگ میں انسانی جانیں خطرے میں ہیں، اربوں ڈالر ضائع ہو رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹرز بھی لا علم ہیں کہ حکومت مشرق وسطیٰ میں آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہے۔ برطانیہ کے علاقے گولڈرز گرین میں یہودی کمیونٹی ایمبولینس سروس کی 4 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ واقعے کو یہود مخالف حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کے موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ عالمی شپنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایکشن، تھرل اور ایڈونچر سے بھرپور فلم بلا چھوٹی کی بہت بڑی فلم بن گئی۔ صرف ایک دن میں 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد آمدن۔ 18,000 لوگوں نے فلم دیکھی، شان کی اداکاری کے دیوانے ہو گئے۔ فلم اس وقت لوگوں کی توجہ کا بھرپور مرکز ہے۔ جیو اس فلم کا میڈیا پنجابی بہت میٹھی زبان ہے، کچھ پنجابی میں نائمہ مجھے کچھ میٹھا بول کے دکھائے نا آپ، میٹھا سا کچھ۔ تسی آج بڑے سونے لگ رہے ہو۔ فیکٹس سارا تلواروں سے ایسے مرڈر کیے، ایسے مرڈر ایسے پانی چھڑک کے۔ بہت مشکل ہوا یہ شاٹ نا، کیونکہ میں ڈانس بھی کرتی رہتی ہوں تو تمہارے کیونکہ آپ ڈانس بھی بہت اچھا کرتی ہیں، اداؤں سے تو یہ پہلے ہی مار رہی تھی نا۔ بے شک ہم نے کب تلوار سے مارے ہیں، خطاؤں سے بھی مارا۔ اور شان کے موڈ میں آخر ایسا کیا ہے کہ فلم بلہ کی ساری کاسٹ ان سے ڈری سہمی رہی؟ اداکارہ سارا صدر زرداری کا دماغ کیوں پڑھنا چاہتی ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے اداؤں کے ساتھ تلوار سے بھی لوگوں کو مارا ہے؟ ملیے فلم بلہ کی کاسٹ سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔